یہ بھی ریالٹی ہے ویسے جو صاحب کہ پچھلے سال جو ADP تھا اس میں صرف 5 کروڑ روپے آئے تھے. جی وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ADP میں پیسے کم تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومتیں آئی ہیں تو یہ تعطل کا شکار کیوں ہوئی؟ PTI کی گورنمنٹ آ گئی تو چوری پرویز لائی نے یونیورسٹی کو فنڈنگ نہ کی. ٹھیکیدار کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ٹھیکیدار کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ پھر وہ دوسرے کام کی طرف بھاگ پڑتے ہیں کہ مجھے وہ مل جائے. اس وقت سیاسی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگلا الیکشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جب اگلا الیکشن آئے گا تو پھر اس وقت صورتحال کا صحیح اندازہ ہو سکے. جس سپیڈ سے CM صاحب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشن آئے گا اس میں ہم سویپ کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر اس بجٹ کے بعد ہماری پوری کوشش ہے کہ تمام سبجیکٹ کی کلاسز شروع نہیں ہوں گی لیکن کوئی 2-4 جو امپارٹنٹ سبجیکٹ ہیں ان کی ہم کلاسز شروع کرائیں گے. فنڈوں کی وجہ سے کام بند نہیں ہوا, ٹھیکیدار کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے کام بند ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ساگر کنارے فیصل فاروق ساگر کے ساتھ. ناظرین کرام, آج کی جو مہمان شخصیت ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ضلعی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. 4 دفعہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور اس وقت جو خاص بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹی آف گجرانوالہ تعمیر ہو رہی ہے وہ انہی کے حلقے PP66 میں تعمیر ہو رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں چودھری کیسر اقبال سندھو صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے اس سے پہلے کہ ہم یونیورسٹی پہ بات کریں اور جو آج کل ایشو ہے گجرانوالہ کے لوگوں کا, بچے بچیوں کا, اس حوالے سے ہم اس پہ مسلسل بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر ہمارے ناظرین کے لیے جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, جو واقف نہیں ہیں, تھوڑا سا پس منظر بتا دیجئے کہ اپنے خاندان میں آپ کیسے سیاست میں آئے اور دیگر کون آپ سے پہلے سیاست میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 85 کے جو پارٹی لیس الیکشن ہوئے تھے تو میرے والد صاحب نے بنڈر گروپ کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو وہ الیکشن نہ جیت سکے. اس کے بعد 93 میں میرے ماموں یوسف بنڈر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے. اس کے بعد 2002 میں میرا بڑا بھائی ناصر محمود سندھو اس نے آزاد الیکشن لڑا اور 25,000 ووٹ حاصل کیے. لیکن اس وقت کا جو کوئی سسٹم تھا وہ کاف کو سپورٹ کر رہا تھا تو اسے الیکشن میں ہرا دیا گیا 500-600 ووٹوں سے. پھر 2008 کے الیکشن میں میرے بڑے بھائی کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دے دیا لیکن کمپین کے دوران اس کا ہارٹ فیلئر ہو گیا. میں تو اپنا ذاتی پراپرٹی کا کام شام کرتا تھا تو پھر اس کے فوت ہونے کے بعد مجھے الیکشن جو ہے 2008 میں مجھے الیکشن لڑنا پڑا اور 2008 میں پھر میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوا. اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں میں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی. اس کے بعد میں نون کے پلیٹ فارم سے 3 دفعہ MPA منتخب ہوا ہوں. اچھا, آپ کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے اور جو یونیورسٹی آف گجرانوالہ بن رہی ہے اس کی جو لینڈ ہے, اس کی زمین ہے, آپ کے حلقے میں ہے. اس حوالے سے بتائیں آپ کی ذاتی کاوشیں کیا رہیں اور جو محسن نقوی صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا 2023 میں, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومتیں آئی ہیں تو یہ تعطل کا شکار کیوں ہوئی اور یہ جو تاثر ہے کہ اس کے لیے فنڈز کی فراہمی نہیں کی گئی بر وقت, اس میں کتنی سچائی ہے؟ سر یونیورسٹی کا تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. جب حمزہ صاحب کی گورنمنٹ 3 ماہ کے لیے آئی تھی نا, اس وقت میں نے گجرانوالہ کے تمام MPAs کو اکٹھا کر کے
تو حمزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہم نے، تمام ٹوٹل ایم پی اے موجود تھے، تو ہم نے حمزہ صاحب سے ریکویسٹ کی اور اس کو اے ڈی پی میں شامل کروایا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ 2-3 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی، اس کے بعد چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ آ گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی، تو چودھری پرویز الہی نے یونیورسٹی کو فنڈنگ نہ کی. پھر چودھری پرویز الہی کے بعد جب نگران گورنمنٹ آ گئی، محسن نقوی صاحب آ گئے، تو انہوں نے اس وقت انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا. نگران گورنمنٹ نے اس وقت کے جو ہمارے کمشنر نوید شرازی صاحب تھے، فیاض مول تھے، ان سب نے بھی کافی اس میں ان کی بھی بڑی کاوش شامل ہے. تو نقوی صاحب نے بڑی مہربانی کی اور جو ہمارا پروجیکٹ اے ڈی پی میں ہم نے ڈلوایا تھا اس کو شروع کر دیا. اس کے بعد جب نون کی گورنمنٹ آئی تو اس میں کام بڑی سپیڈ سے جاری تھا. تو اب کوئی ٹھیکیدار کی وجہ سے کوئی پرابلمز آ رہے تھے. اب ٹھیکیدار کو بھی کافی ڈپارٹمنٹ نے اپروچ کیا. اب موقع پہ کام بڑی سپیڈ سے جاری ہے. فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. 400 ملین کے فنڈ دستیاب ہیں اور میں نے خود موقع پہ جا کے ٹھیکیدار کو بھی کہا ہے، ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ جتنی سپیڈ سے چاہیں کام کریں تو فنڈوں کا کوئی انشاءاللہ ایشو نہیں آئے گا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر کلاسز کا اجرا شروع کیا جائے. بے شک بلڈنگ مکمل کرنے میں تو شاید میرا خیال ہے 1-2 سال لگ جائیں گے، لیکن وہاں پہ بوائز کالج اور گرلز کالج موجود ہے، وہاں پہ جگہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس بجٹ کے بعد ہماری پوری کوشش ہے کہ تمام سبجیکٹ کی کلاسز شروع نہیں ہوں گی، لیکن کوئی 2-4 جو امپارٹنٹ سبجیکٹ ہیں ان کی ہم کلاسز شروع کرائیں گے. اور کوشش کریں گے اب سارے ایم پی اے مل کے کہ اس سال کی جو اے ڈی پی ہے اس میں فل فنڈیڈ ہو جائے یہ اسکیم. جتنے بقایا اس کے پیسے ہیں وہ اسکیم میں اے ڈی پی میں شامل ہو جائے. یہ بھی ریالٹی ہے ویسے جو صاحب کہ پچھلے سال جو اے ڈی پی تھا اس میں صرف 5 کروڑ روپے آئے تھے. جی وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اے ڈی پی میں پیسے کم تھے، لیکن پیسے صرف اے ڈی پی کی وجہ سے تو نہیں نا ملتے، اور ویسے بھی فنڈنگ ہو جاتی ہے نا. اب یہ جو 400 ملین کی فنڈنگ ہوئی ہے یونیورسٹی کو، یہ اے ڈی پی سے تو نہیں ہوئی. اگر کوئی فنڈوں کی وجہ سے کام بند نہیں ہوا، ٹھیکیدار کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے کام بند ہوا ہے. اچھا یہ حکومتیں ظاہر ہے، ٹھیکیدار بھی سارا ایک پروسیجر اس کا ہوتا ہے. ٹھیکیدار کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ اور یہ اتنے بااختیار ماشاءاللہ حکومتیں ہوتی ہیں، ٹھیکیداروں کو کیوں بھاگنے دیتی ہیں؟ دیکھیں کیا کچھ گارنٹیز نہیں لی جاتی ہیں؟ ٹھیکیدار کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، جب کسی کو ایک کام الاٹ ہو گیا، اس کو ورک آرڈر مل گیا کام کا، ٹھیکیدار کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ پھر وہ دوسرے کام کی طرف بھاگ پڑتے ہیں کہ مجھے وہ مل جائے، کہ یہ تو اسے مل گیا نا، یہ تو کہیں نہیں جائے گا. تو اس لیے پھر وہ کام میں نااہلی اور سستی کرتے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ میں اور باقی ایم پی اے بھی اس کے پیچھے ہیں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں، چونکہ میرے حلقے میں ہے اس لیے میں زیادہ کوشش کرتا ہوں. باقی دوستوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی جلدی سے جلدی مکمل ہو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ اس اے ڈی پی کے بعد جو جون میں اے ڈی پی آ رہی ہے، اس میں یہ فل فنڈیڈ ہو جائے گی اور ہم کلاسز کا اجرا کرا دیں. اچھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج بھی جب میں نے رابطہ کیا تو آپ کی غالباً کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کس حوالے سے تھی اور کیا اس میں یونیورسٹی کے بھی معاملات تھے؟ جی اس میں سر کوئی 2-4 ایشو یہ آ رہے ہیں کہ یہ پی سی 1 ریوائز ہونا ہے. تو اتفاق سے آج ہی نئے کمشنر صاحب آئے ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پی سی 1 جو ریوائز ہونا ہے اس کے لیے ہماری ہیلپ کی جائے. تو وہ پی سی 1 بن کے آ گیا ہے، میں نے کمشنر صاحب کو واٹس ایپ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ وہ کمشنر صاحب سائن کر کے بھیجیں گے، تو پھر وہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے سائن ہوں گے، تو اس کے بعد وہ پی این ڈی جمع ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ گجرانوالہ کے جیسے آپ نے سابق کمشنر نوید احمد شرازی صاحب کا نام لیا ہے، موجودہ ڈیپٹی کمشنر نوید احمد صاحب ہیں، اس طرح کے بڑے قابل افسران گجرانوالہ کے حصے میں آئے. اس کے باوجود یہ تاثر ہے کہ خاص طور پر بی آر ٹی کے
حوالے سے منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور درست پلاننگ سے یہ کام شروع نہیں کروایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے سگنل فری کوریڈور کا بھی ایک منصوبہ تھا پہلے. تو بہت سی چیزیں، اور اسی طرح چاندہ قلعہ فلائی اوور ہے وہ بھی یک طرفہ طور پر بنا. تو یہ سارا فقدان ایک نظر آتا ہے پلاننگ کا. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈی سی صاحب ہیں یہ تو بعد میں آئے ہیں. وہ فلائی اوور والا پروجیکٹ بھی پہلے اے ڈی پی میں ڈال گیا تھا. وہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ 2 وے ہونا چاہیے تھا. وہ سنگل جو ہے وہ اس سے تو ٹریفک کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے. باقی جو بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، بی آر ٹی کا فوری طور پہ تو دیکھیں ٹریفک کے مسائل ہیں، اس سے تو انہیں انکار کیا جا سکتا. لیکن جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو پھر ظاہر ہے گجرانوالہ کا گیم چینجر منصوبہ ہوگا. ابھی ٹریفک ظاہر ہے یہ 31 کلومیٹر کا اس کی لینتھ ہے، تو یہ راتوں رات تو مکمل نہیں ہو سکتا. اس پہ تو ٹریفک کے مسائل تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا رہیں گے. پلاننگ کی کمی رہی ہے، مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بھی کہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ٹریفک کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں نا. لیکن جب سر موقع پہ کام ہونا ہے تو پھر ٹریفک تو بند ہونی ہے. ٹریفک کے مسائل تو ہوں گے. اس کے لیے تو ابھی انتظار کرنا ہے. اس کے لیے تو دیکھیں نا جب یہ بن جائے گی پھر لوگوں کو پھر اس کے ثمرات تو تب بھی ملیں گے نا جب یہ بن رہی ہے. جس طرح لاہور میں بی آر ٹی جب بنی تھی تو وہاں بھی ٹریفک کے ایشو تھے. لیکن اب دیکھیں نا ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس سے ادھر بھی ایسی ہی صورتحال ہوگی. اچھا یہ بتائیے، آپ تنظیمی حوالے سے آپ سے سوال ہے کہ آپ ضلعی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب بھر میں خاص طور پر مسلم لیگ نون کی تنظیمیں بالکل غیر فعال نظر آتی ہیں. کہیں کوئی تنظیمی کام نہیں ہو رہا، اور پارٹی کے جو کارکنان ہیں انہیں سخت شکایت رہتی ہے کہ قیادت کا رابطہ نہیں ہے کارکنوں سے. تو ایسی صورتحال جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں جب آ جاتی ہیں تو کارکن کیوں فراموش کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک قلعہ ہوتی ہیں. کارکنوں کو اور پارٹیوں کو فراموش تو نہیں کرنا چاہیے، نہ اگنور کرنا چاہیے. لیکن جب کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مصروفیات اتنی ہوتی ہیں، اس میں کام اتنے ہوتے ہیں، چیلنج اتنے ہوتے ہیں، تو پھر بعض اوقات تنظیموں کو اس طرح ٹائم نہیں دیا جا سکتا. لیکن ہم نے تو پورے ڈسٹرکٹ میں تمام کانسٹیچوئنسی میں تنظیمیں مکمل کی ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گا کہ پہلے ہم کافی سارے دوستوں کی منتھلی یا 2-3 ماہ بعد ساری تنظیم کی نا میں میٹنگ کرتا تھا. ہر تحصیل میں جا کے کاموں کی میں بھی میں گیا، نشہرے میں بھی گیا، وزیر آباد میں بھی گیا. تو اب وہ دوبارہ میں پروسیس شروع کرنے والا ہوں. انشاءاللہ یہ عید کے بعد تنظیم کو زیادہ ایکٹیو کریں گے. آخر میں یہ بتا دیجئے کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں غیر متوقع طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے کافی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو شکست دی. اس وقت سیاسی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگلا الیکشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جب اگلا الیکشن آئے گا تو پھر اس وقت صورتحال کا صحیح اندازہ ہو سکے اس گا. وقت جو سیاسی دیکھیں اب دیکھیں نا ہماری گورنمنٹ خاص کر کے جو پنجاب میں سی ایم صاحبہ جتنے کام کر رہی ہیں، ابھی جو رورل ایریے کی سیاست ہے، اربن ایریے کی سیاست اور رورل ایریے کی سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. رورل ایریے کی سیاست میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ابھی دیکھیں نا کہ میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں پی پی 66 کی، تو 2024 سے لے کر 2026 تک تقریباً میرے حلقے میں 5 ارب کی سڑکیں مکمل ہوئی. جتنے مین روڈ تھے الحمدللہ میں نے وہ بنوا لی ہے. باقی اس سال جو چل رہا ہے اس میں میڈم سی ایم صاحبہ نے ہمیں 500 ملین دیا تھا لنک روڈز کے لیے. وہ بھی تقریباً میں 8-10 دیہات کو وہ لنک روڈ بنا رہا ہوں. 2 انہوں نے 8 ہمیں ماڈل ویلیج دیے ہیں جن سے 2 پہ کام شروع ہو گیا ہے. باقی پہ بھی میرا خیال ہے بجٹ کے بعد شروع ہو جائے گا. ہمیں تو کافی فنڈ مل رہے ہیں اور کام بھی رورل ایریے میں کافی ہو رہے ہیں.
اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس سپیڈ سے سی ایم صاحب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشن آئے گا ہم اس میں ہم سویپ کریں گے. بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے. بہت مہربانی آپ. جی مہربانی, تھینک یو. مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر چودھری کیسر اقبال سندھو صاحب ہمارے ساتھ تھے. موجودہ جو حکومت ہے پنجاب کی اس کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیں بہت مطمئن نظر آئے اور انہوں نے یہ اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اگلے سال یونیورسٹی آف گوجرانوالا میں کلاسز کا اجرا ہو سکے گا. یہ ایک طرح سے ہمارے لیے خوشخبری ہے اہل گوجرانوالا کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے. انہوں نے آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی ہے اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ الیکشن میں کلین سویپ کا بھی امید ظاہر کی ہے. اس حوالے سے مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.